حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صاحب مال اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے خازن فرشتے میں سے ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے تو فرمایا وہ فرشتہ آ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے جس کے باعث اس کا دل زکوٰۃ کی ادائیگی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ نہیں ہوتا تو عرض کرتا ہے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے مال عطا کر، اے اللہ تو میرے مال میں برکتیں عطا کر، اے اللہ تو میری رزقوں میں برکتیں عطا کر۔ تو جب اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنی رحمتوں سے اس کے مال میں برکتیں عطا کر دیتا ہے تو جب مال وافر ہو جاتا ہے تو اب اللہ تعالی آزمائش فرماتا ہے۔ اب وہ آزمائش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب حکم آتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے مال عطا کیا، اب اپنے مال سے میری راہ میں خرچ کر۔ اب جب خرچ کرنے کی راہ خدا میں باری آتی ہے تو انسان وہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کیا تھا، اللہ تو برکتیں عطا کر، تو رحمتیں عطا کر، میرا رزق وسیع ہو جائے، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ تو فرمایا اب جب مال آ جاتا ہے تو انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، انسان بخل کرنے لگتا ہے کہ اتنا بڑا مال اب میں اس میں سے خرچ کروں گا تو یہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مال اور بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اسی میں ایک شخص جو سلبہ نامی ایک شخص تھا جو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے مال کی برکت کی دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تھوڑے مال پر صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکتیں عطا کر دیں، تو آپ نے فرمایا تھوڑے مال پر اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکتیں عطا کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست دراز کی اللہ تو ان کے مال میں برکتیں عطا کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا کی، اتنے برکتیں عطا کی کہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اسے مال عطا کر دی۔ جب مال نصاب کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا کہ پیارے نبی علیہ السلام آپ ان صاحب نصاب لوگوں سے عاملین زکوٰۃ کو بیچ کر ان سے زکوٰۃ کو وصول کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال کو حکم کے مطابق عاملین زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں کے پاس جب بھیجا اور اسی میں سلبہ بن نامی شخص بھی تھا، جب اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب لگایا تو بڑی تعداد میں مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا پڑ رہی تھی۔ اب اس مال کو بچانے کے لیے اس صاحب نے یہ ہیلا بہانہ تلاش کیا کہ کہنے لگا یہ تو یہود و نصارہ کی طرح ٹیکس ہے، لہٰذا جو ان سے لیا جاتا تھا تو اب قریش سے بھی گویا کہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی اس طرح ٹیکس ادا کریں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بات ناگوار گزری، اتنی ناگوار گزری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور ان کے اس نازیبہ جملے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ہم نے ایمان کو سلب کر لیا اور اب ان کی زکوٰۃ وصول نہ کیجیے، اب یہ مرتد ہو گیا۔ اللہ اکبر، پہلے وہ تھا ایمان تھا، مال نہ تھا ایمان تھا، اب مال آ گیا ایمان چلا گیا، اب مال کو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، مال کی طلبی ضرور کرو مسلمانوں لیکن اتنی کہ جس سے آپ کی ضرورت پورا ہو جائے۔ حد سے زیادہ جب مال آ جاتا ہے تو انسان سے نماز بھی رہ جاتی ہے، انسان سے کثرت تلاوت قرآن سے جو مصروف رہتا ہے اس سے بھی گویا کہ وقت نہیں دے پاتا کہ جسے چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالے۔ یہ وقت بھی ہم سے مال جب زیادہ آ جاتا ہے تو صبح شام مال کی فکر ہوتی ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، فلاں سے اتنا وصول کرنا ہے، اور اسی
پریشانی میں رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ فلاں کو دینا ہے، فلاں سے لینا ہے. تو گویا یہ مال کی طلبی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے مسائل اور پریشانیاں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں. مال ضرور طلب کرے لیکن اتنا کہ اللہ برکت والا تھوڑا دے لیکن برکت والا دے، اور اسی پر اللہ تیرا شکر ادا کریں گے. تو فرمایا گیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی وَمِنْهُمْ مَنْ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کر. تو جب اللہ اپنے فضل سے مال عطا کرتا ہے تو اب اس میں پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے تو بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں. خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. مال خرچ کرنے سے یاد رکھے کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جایا کرتا ہے. جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس 1 کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے. تو دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے مالوں کی صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑے مال پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.